إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم معزز سامعین حاضرین، میری طرف سے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارک ہو۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ مسلمان سنت ابراہیمی پر اور سنت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنے جانوروں کی قربانیاں اللہ کے لیے پیش کریں گے۔ اور پیارے بھائیوں اور دوستو، قربانی ہو یا کوئی اور عمل ہو، اس وقت تک اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتا جب تک وہ عمل، اس عمل میں اخلاص نہ ہو اور عقیدہ توحید ٹھیک نہ ہو۔ اگر عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے، اگر عقیدے میں شرک اور کفر کی آمیزش اور ملاوٹ ہے، تو وہ عبادت، قربانی کیا، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، الغرض قربانی جیسا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک عقیدے میں شرک اور کفر کی ملاوٹ ہوگی۔ سب سے پہلے قربانی یہ سکھاتی ہے کہ اپنے عقیدے کو خالص کرو، اپنے عقیدے کو توحید والا عقیدہ بناؤ۔ توحید کے بغیر، صحیح عقیدے کے بغیر قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 88 میں اللہ تعالی نے 18 انبیاء اولو العزم پیغمبروں کے نام لیے اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر میرے وہ اولو العزم پیغمبر، وہ جلیل القدر انبیاء میری ذات میں، میری صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے تو ان کے سب عمل ضائع کر دیے جاتے۔ اور اللہ تعالی نے اپنے آخر الزمان پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ
لا یحبطن عملک، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کا شان اور مقام بڑا ہے، لئن اشرکت، اگر تو بھی میرے ساتھ شرک کرتا، لا یحبطن لام تاکید ہے اور آخر میں نون ثقیلہ وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اے محبوب اگر آپ بھی میری ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے تو میں آپ کے عملوں کو بھی ضائع کر دیتا۔ معلوم ہوا اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہے جس میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو۔ قربانی کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے، اگر میرے اور تیرے عقیدے میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ ہے تو قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، رزق حلال سے قربانی ہو، جناب والا چوری کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے اور جناب حرام کی کمائی سے قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ پاک ہے، پاک مال کو پسند کرتے ہیں۔ اور حدیث مسلم ہے، نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، بڑی گرے آزاری سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، فرمایا اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کے جسم پر پایا لباس، پہنا ہوا لباس وہ رزق حلال میں سے نہیں ہے۔ فرمایا وہ دعائیں تو کرتا ہے، فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ اللہ قبول تب کریں گے جب رزق حلال سے ہوں گے، جب رزق حلال سے قربانی کرو گے تو اللہ قبول کریں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے کل کائنات کے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سورہ البقرہ میں فرمایا اے کل کائنات کے لوگوں رزق حلال کھاؤ، اور دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات من طیبات ما رزقناکم، اے مومنین ہم نے جو تمہیں رزق پاکیزہ دیا ہے پاکیزہ رزق سے کھاؤ۔ اور تیسرے مقام پر تمام رسولوں کو مخاطب کیا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ کھاؤ، رزق حلال سے اگر قربانی کرو گے اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ چوری کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے، شراب خوری کے پیسے سے، حرام کی کمائی کے پیسے سے قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، تیسری بات یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ کیا ہو؟ للہیت ہو، اخلاص ہو۔ ریاکاری کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے۔ دل میں ذرا برابر ریاکاری آ گئی تو یہ تیری قربانی ضائع ہو جائے گی۔ یہ 50,000 کا بکرا ضائع، یہ 1.5 لاکھ کا بیل تیرا ضائع۔ کیوں؟ قربانی کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خالق کائنات نے فرمایا اللہ قربانی اس آدمی کی قبول کرتے ہیں جس کے دل میں تقوی ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو یہ تمہارے جانوروں کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے حدیث مسلم کا سہارا لینا پڑے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، وفی روایت اخری ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، بے شک اللہ تعالی تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہاری جائیدادوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کو تو تمہارے دلوں کا
تقوی چاہیے۔ پیارے بھائی اور دوستو، قربانی کی قبولیت کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ للہیت ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ اور پیارے بھائیو یہاں پر بھی للہیت کی شرط ہے اور دوسری آیت میں بھی للہیت کی شرط ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، دل میں ریاکاری ہے، تو پھر بھی قربانی قبول اللہ کے لیے۔ پیارے بھائیو اور میرے پیارے دوستو، یہ دن اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑھائی اور کبریائی بیان کرنے کے دل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا آنا، آپ کا بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ تمام بھائی دعا فرمائیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللهم ارحم أهالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات۔ یا رب العالمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں یا جسمانی بیمار ہیں، جہاں کہیں بیمار ہیں، گھروں میں یا ہسپتالوں میں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ والدین کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ ہم گناہگار، بدکار، سیاکار، خطاکار، اللہ کریم ہمارے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی روزی کے معاملے میں پریشان حال ہے، اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق حلال میں برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ رزق حلال، یا اللہ وافر مقدار میں رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی مقروض آئے، قرض ادا کرنے میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرض ادا کرنے میں مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ عید الاضحیٰ، اللہ جتنے لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حسد غیبت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان کو مستحکم بنا۔ یا اللہ پاکستان میں جو انتشار پھیل رہے ہیں، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو پولیس والے بھائی ہمارا پہرا دے رہے، اللہ ان کا پہرا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ مسلمانوں پر جہاں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگ لیا وہ عطا فرما،
جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما یا اللہ دلوں کی نیک تمنائیں پوری فرما یا اللہ نیک حسرتوں کو پورا فرما یا اللہ جو ہاتھ اٹھے اللہ خالی نہ لوٹا یا رب العالمین جو بے اولاد آئے اللہ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جو مسلمان اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جن کو بیٹیاں عطا کی اللہ ان کو شرم و حیا والیاں بنا یا اللہ ان بیٹیوں کے نصیب اچھے بنا یا اللہ ان بیٹیوں کے مستقبل اچھے بنا ان کو اللہ اچھے گھر عطا فرما یا اللہ جن گھروں میں بیٹیاں جوان اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا اہتمام فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد اتفاق کی زندگی نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.